بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں جاوید بلوچ اور امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات ہوں یا باقی جو پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے کوششیں ہوں، اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں جو ہے وہ افغانستان کا ہاتھ ہوتا ہے یا انڈیا کا ہاتھ ہوتا ہے. اگر ہم حالیہ واقعات کو دیکھیں تو نہ صرف بلوچستان بلکہ کے پی کے اندر ہونے والے واقعات میں افغان باشندے جو ہے وہ ملوث پائے گئے اور ان دہشت گردوں کی شناخت جو ہے افغان باشندوں کے طور پر سامنے آئی. پاکستان نے ہمیشہ کہا کہ افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکا جائے، لیکن افغان حکومت نے اپنی جو ہے وہ ذمہ داری کبھی پوری نہیں کی. اسی لیے جو ہے وہ افغانستان میں بیٹھ کر دہشت گرد پاکستان کے خلاف اپریٹ ہو رہے ہیں، پاکستان میں دہشت گردی کی وارداتیں کر رہے ہیں اور ہمارے جوان جو ہے وہ شہید ہو رہے ہیں. الدو ہمارے جوان جو ہے اپنی جانوں پر کھیل کر اپنے وطن کا، اپنی قوم کا جو ہے وہ دفاع کر رہے ہیں، لیکن افغانستان جو ہے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا. اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کا جو ہاتھ ہے افغانستان جو پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے، وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. کس طرح انڈین باشندے، کس طرح انڈین ایجنٹ جو ہے افغانستان کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، یہ بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہمیں جوائن کیا بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان صاحب. سر آپ کا شکریہ. بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن خان صاحب سے بات کریں گے اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ صاحب سے بات کریں گے کہ آخر جو ہے اس مسئلے کا حل کیا ہے. بریگیڈیئر مسعود صاحب، میں آپ سے کی طرف آؤں گا. سر، پاک افغان تعلقات تو ہمارے ہمیشہ بڑے اچھے رہے اور ہمیشہ پاکستان نے جو ہے افغانستان کو مستحکم کرنے کے لیے اپنا رول پلے کیا، لیکن حالیہ جب چند ماہ سے کچھ عرصہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین مسلسل پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے اور دہشت گرد وہاں سے آتے ہیں، افغانستان سے وارداتیں کرتے ہیں اور پھر بھاگ جاتے ہیں. اور پھر کئی ایسے دہشت گرد مارے گئے ہیں خان صاحب کہ جن سے باقاعدہ جو ہے ان کی افغان شہریوں کی ان کی شناخت جو ہے وہ پروو ہوئی ہے کہ وہ افغان شہری تھے جو یہاں پر دہشت گردی کر رہے تھے. تو کس طرح یہ جو ہے وہ پاک افغان تعلقات کو دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان بار بار کہہ رہا ہے کہ افغانستان کی سرزمین جو ہے پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکی جائے. جی بہت شکریہ. دیکھیں 1947 کے بعد ہم نے افغانستان کی طرف سے خیر نہیں دیکھی. انفارچونیٹلی وہاں پہ اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ زیادہ ہے. وہاں پہ جتنی بھی گورنمنٹس آئی ہیں تھرو آؤٹ، چاہے وہ ظاہر شاہ داؤد تھا یا سبسیکوئنٹلی ڈاکٹر نجیب تھے اور ریسنٹلی اشرف غنی اور کرزئی کی حکومت دیکھی، تمام سب اینٹی پاکستان رہے ہیں. اور پھر وہ انڈیا کے ساتھ مل کے پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنے کی کوششیں کرتے رہے ہیں. اور جتنی یہاں پہ نیشنلسٹ پارٹیز بنی ہیں یا ٹیررسٹ پارٹیز بنی ہیں، ان کی داغ بیل جو ان کی بنیاد سارے افغانستان میں رکھی گئی ہے. اگر آپ وہ کتاب پڑھیں مائی اینیمیز اینیمی اویناش پلیوال کی ہے، تو انہوں نے لکھا ہے کہ کس طریقے سے افغانستان کو ہم نے یوز کیا اگینسٹ پاکستان ٹو فکس پاکستان. یہ ان کے جو فارن جو سیکرٹری تھے انہوں نے اس وقت کہا، تو اس میں وہ کوڈ ساری کچھ ڈیٹیلز ہیں. لیکن دیکھیں کہ جو ٹائم پیریڈ تھا بٹوین اشرف غنی اور کرزئی کے جو 20 سال تھے، دیٹ واز دا ٹائم جو انڈین را نے میکسیمم افغانستان کو ایکسپلائٹ کیا، یوز کیا اور ایز اے سیکنڈ فرنٹ افغانستان کو پاکستان کے خلاف یوز کیا. اور اس میں لکھا گیا ہے کہ 34 جو گورنرز تھے افغانستان سب کے رابطے تھے را کے ساتھ. سو این ٹی ایس جو تھی را کی ایک سیکشن بنی ہوئی تھی اور وہاں پہ دیکھیں 66 ٹریننگ کیمپس تو افغانستان میں تھے، 21 ٹریننگ کیمپس راجستھان انڈیا میں تھے اور فوکس ان سب کا جو تھا دیٹ واز خیبر پختونخوا تھا اور بلوچستان تھا. ٹی ٹی پی اور جو پراکسیز جو تھے ٹی ٹی پی اور باقیوں کا جو فوکس تھا خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، جبکہ بلوچ ملیٹنٹس کا ساؤتھ میں بلوچستان اینڈ کراچی تھا. دیکھیں 2018 میں ایک تنظیم بنائی گئی براس، بلوچ راجئی اجوئی سنگھٹ، جس میں تمام بلوچ آؤٹ جو ملیٹنٹس تھے ان کو آرگنائز کیا گیا اور ان کو ٹارگٹ تھا کہ بلوچستان میں چائنیز جو انٹرسٹ ہے اور جو گوادر ہب بننے جا رہا ہے اس کو ٹارگٹ کرنا تھا. اینڈ سبسیکوئنٹلی کراچی کو بھی انہوں نے ڈسٹیبلائز کرنا تھا. کلبھوشن بھی وہاں سے پکڑا گیا. اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر ایک کنسورشیم بنایا ران افغانستان میں، جس میں یہ براز بھی شامل تھی اور ٹی ٹی پی اس میں شامل ہو گئی تھی. سو ان سب کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنا. چک ہیگل سیکرٹری ڈیفنس رہے ہیں، ہی از آن ریکارڈ ہو سیٹ انڈیا یوزڈ افغانستان ایز اے سیکنڈ فرنٹ اگینسٹ پاکستان اینڈ کیریڈ آؤٹ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز فرام دی بیسز ان سائڈ افغانستان. تو یہ تمام ہوتا رہا. تو لیکن اس کے بعد یہ تھے کہ اب جب طالبان آ رہے تھے پاور میں تو ہمیں توقع تھی ان کے آنے کے بعد حالات بہتر ہوں گے، لیکن برخلاف ایسا نہیں ہوا.
2021 سے پہلے پاکستان میں ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز جو تھے 86% ان کی ریڈکشن تھی اور بہت حالات بہتر ہو چکے تھے. طالبان کے آنے کے بعد یکدم ہم نے تیزی دیکھی. 2020 میں 49 ٹیررسٹ اٹیکس تھے, 2021 میں 230 ہو گئے, اور اس کے بعد اس میں تیزی آئی اور سرج آئی, کیونکہ ایک تو طالبان نے جو جیل میں لوگ بند تھے ان کو چھوڑ دیا تھا, ٹی ٹی پی کے ویپنز اینڈ ایکوپمنٹ مل گئے, اور اس کے علاوہ دیکھیں جو تھے وہاں پہ ریکروٹمنٹ ایزیلی مل گئے, فائنانسز انڈیا را جو پراکسیز کے تھرو فائنانس وہ کرتے رہے, اور جو جے ڈی آئی تھی وہ بھی فائنانس کرتے رہے. ابھی تو یونائٹڈ نیشن جو انالٹک سپورٹ اور سینکشن مانیٹرنگ ٹیم نے بھی کنفرم کر دیا. اس کے علاوہ اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ افغان طالبان ایٹ پریزنٹ وہ ان سب کو دے آر ناٹ آرمنگ افغان ٹی ٹی پی اور باقی جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہیں, بلکہ ان کو ہائڈز آؤٹ بھی دے رہے ہیں اور ان کو سارا فائنانس بھی کر رہے ہیں. تھریٹ پاکستان کے لیے بھی ہے, اس سینٹرل ایشیا کے لیے بھی ہے, چائنا کے لیے بھی ہے, رشیا کے لیے بھی ہے, اور گلوبل تھریٹ بھی ہے. جی ہاں. محمود شاہ صاحب, سر میں آپ کی طرف آؤں گا. محمود شاہ صاحب مجھے بتائیے گا, افغانستان تو ہمارے لیے بڑا جو ہمسایہ ملک, برادر ملک تھا, اور افغانستان سے ہم نے جو ہے وہ ہمیشہ سپورٹ کیا افغانستان کو, اور مستحکم افغانستان کے لیے اپنا رول بھی پلے کیا. لیکن کیا وجہ ہے سر کہ کیوں بار بار افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے, اور جو افغان حکومت ہے وہ اسے روکنے میں ناکام ہے؟ دراصل افغانستان ڈے ون سے جب پاکستان بنا ہے تو پاکستان دشمنی کے ایک قسم کی ان کے دل میں ہے. تو ہم جتنے بھی ان کی مدد کریں وہ ایک سائڈ پہ ان کے دل میں جو ہے پاکستان کے لیے دشمنی ہے. ہم نے اس لیے کوشش کی, جب افغانستان سے امریکن جا رہے تھے تو امریکن نے یہ ایڈ کیا دوحہ ایگریمنٹ میں کہ افغانستان کی سائل جو ہے وہ پاکستان کے پڑوسیوں کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. ہم کے ترجمان نے کہا کہ ہم نے ایگریمنٹ تو امریکہ کے ساتھ کیا ہے, تو ہم نے بتایا کہ امریکہ آپ کا پڑوسی نہیں ہے, مگر انہوں نے یہ 4 نمبر پہ بڑی کلیئرلی کی ہے. تو آپ کی اپنی مرضی ہے. دراصل افغانستان جو ہے پاکستان کے اوپر ڈیپینڈنٹ بھی ہے کیونکہ لینڈ لاک کنٹری ہے, لیکن اس کے باوجود وہ اپنے شیطانی سے باز نہیں آ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے صرف یہ ہے کہ ہم نے یہ جو بارڈر ہے اس کو اوپن رکھا ہوا تھا, اس کو ایفیشینٹلی مینیج کرنا ہے, اور افغانوں کا پاکستان کے اندر آنے کو ریسٹرکٹ کرنا ہے. میرے خیال میں ابھی تک تو وہ صرف پاکستان میں کر رہے تھے, لیکن ابھی جو روس میں ماسکو میں جو حملہ ہوا ہے وہ بھی یہی افغانستان سے انیشیٹ ہوا ہے. اور اس میں جو 4 آدمی تھے وہ تاجکس تھے. ٹھیک ہے. تو اور کہتے ہیں کہ ان کا تعلق جو ہے وہ جو خراسان آئی ایس کے جس کو کہتے ہیں, اور اصل میں یہ آئی ایس جو ہے اس کا اوریجنل جو ہے یہ تو شام اور سیریا میں اوریجنیٹ کیا تھا, اور پرائملی امریکن نے اوریجنیٹ کیا تھا. ٹھیک ہے. ابھی جب اس کو استعمال کیا ہے روس کے خلاف, تو روس تو فی الحال یوکرین کے اوپر فوکس کر رہا ہے, لیکن ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ افغانستان دوبارہ ایکٹیویٹ ہو رہا ہے. تو میرے خیال میں ایز اے ورلڈ کمپلیٹ ورلڈ جو ہے انہوں نے اس کو ریکگنائز نہیں کیا, اور اگر انہوں نے اپنے طریقے نہیں بدلے تو ایک دفعہ پھر یہ فوکس ان کے اوپر آئے گا کہ ورلڈ ٹیررزم جو ہے یہ پھیلا رہا ہے. اس میں پاکستان کا جو پرٹیکولرلی ہے امریکن انٹرسٹ ہے کہ سی پیک نہ بنے, اور سی پیک کے لیے انہوں نے جو کچھ کیا ہے اس میں انڈیا کا بھی ہاتھ ہوگا, اور میرے خیال میں امریکن کا بھی ہاتھ ہوگا. تو ہم چائنا کو یہ ایشور کراتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے کہ انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں, اور یہ بنے گا, اور اس کے اوپر جو ہے ہم ڈیٹرمنڈ ہیں.
میرے خیال میں ہمارے پاس قوت ہے کہ ہم اس کو روکیں. ہمارے پاس ریگولر آرمی ہے, بڑی مضبوط آرمی ہے, اور ہمارے پاس جو ہے کوئی اور کیپبلٹیز بھی ہے جو ہم ابھی شو نہیں کرنا چاہتے, لیکن جیسے ایران کے اندر ہم نے کیا کہ 150 کلومیٹر دور اسٹینڈ آف سے ہم نے وہ ٹارگٹ لی ہے. تو اس لیے یہاں پر بھی اگر ہم اپنے انٹیلیجنس کو تیز کر دیں اور جو ٹارگٹ ہے وہ ہم آئیڈینٹیفائی کریں تو ہم ان کو ڈسٹرائے کر سکتے ہیں. اور ان کو جو ہے یہاں پر جو ہماری ایفرٹ ہے کہ افغان مہاجرین کو نکالیں, یہ بھی ہم اس کے اوپر ڈٹرمنٹ ہو تو میرے خیال میں آہستہ آہستہ یہ تھریٹ بہتر ہو سکتا ہے. مطلب ہے کہ کہانیوں کے اوپر. شاہ صاحب سوری میں آپ کو سر انٹرپٹ کر رہا ہوں, مجھے سر ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو پھر آپ سے مزید بات کریں گے. پھر بڑے وقار صاحب کو میں پوچھوں گا کہ پاکستان کو کیا اقدامات اٹھانے چاہیے, جیسے ہمارے سیکورٹی فورسز کے جوان بھی اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں, حکومت بھی کوششیں کر رہی ہے, سیکورٹی فورسز بھی کوششیں کر رہی ہے, تو مزید کیا اقدامات ہو سکتے ہیں. ملتے ہیں بریک کے بعد.